عاشق مہدی بنایا ہے خدا، عاشق مہدی بنایا ہے خدا، آپ کے دامن ملایا ہے خدا، عاشق مہدی بنایا ہے خدا۔ ایک نظر میں ہم ہوئے موعود کے، ایک نظر میں ہم ہوئے موعود کے، ہر طرف جلوے ملے معبود کے، آج نس نس میں سمایا ہے خدا۔ ثبتنا على دينك وطاعتك ومحبتك وشوقك وعشقك بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين۔ اے ہمارے پاک پروردگار، اے کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ کرم کرنے والے اللہ، آپ کے فضل کا واسطہ، آپ کے کرم کا واسطہ ہماری نظروں میں دنیا اور دنیا کے مال و متاع کو معمولی اور بالکل حقیر بنا دیجئے۔ آپ کے مرتبے کو ہمارے دلوں میں خوب بلند کر دیجئے۔ آپ اپنی رضامندی کے کام کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، آپ اپنے دین پر، اپنی اطاعت و فرما برداری پر، اپنی محبت پر اور اپنے عشق پر ہم کو شوق اور مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رکھیے۔ اللہم احیینا مسکینا وامتنا مسکینا واحشرنا یوم القیامت فی زمرۃ المساکین بفضلک وکرمک یا اکرم الاکرمین۔ اے ہمارے رب جلیل، اے کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ کرم کرنے والے اللہ، آپ کے فضل کا واسطہ، آپ کے کرم کا واسطہ آپ ہم کو مسکین بنا کر زندہ رکھیے اور ہم کو مسکین کی موت دیجیے، اور قیامت کے روز ہم کو مسکین بزرگوں کے ساتھ جمع کر ان کی جماعت میں شریک کریے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ، آپ کی رحمت کا واسطہ دین حق کو ہمیں حق ہی دکھلائیے، اور پھر ہم کو اس کی پیروی اور اطاعت کی بھی توفیق عنایت فرمائیے، اور باطل کو ہمیں باطل ہی دکھلائیے اور اس سے ہم کو بچنے کی توفیق فرمائیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے خداوند قدوس، اے رب کریم، اگر ہم آپ کے حکم پر عمل کرنا بھول جائے یا ہم کچھ خطا اور قصور کر جائے تو آپ ہم کو نہ پکڑ لیجئے۔ اے پاک پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جیسا کہ آپ نے پچھلی قوموں کو دیا تھا۔
اے خداوند رحیم و کریم، آپ ہم پر ایسا وزن نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، آپ ہمیں بخش دیجئے، آپ ہم پر رحم کر دیجئے۔ آپ ہی ہمارے مولا ہیں، کافروں کے مقابلے میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہادی برحق اللہ جل شانہ، آپ ہمارے دلوں کو دین حق سے پلٹنے نہ دیجیے، جیسا کہ آپ نے ہم کو دیدار والے راستے کی طرف رہنمائی فرما دی ہے۔ آپ ہم کو اپنی رحمت ہی رحمت عطا فرمائیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے رب کریم، آپ ہم کو دنیا اور آخرت ہر دو جگہ حسنہ یعنی اپنا دیدار عطا فرمائیے، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھیے۔ اے رب رحیم، ہم کو زیادہ سے زیادہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہم کو ثابت قدم رکھیے۔ آپ ہی کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد نصرت فرمائیے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ اللہ، یہ جو کچھ آپ نے پیدا کیا ہے بیکار عبث پیدا نہیں کیا۔ ایسا کرنے سے آپ کی ذات اقدس بالکل پاک و منزہ ہے۔ بس آپ دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچا لیجئے۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔ اے ہمارے پاک پروردگار، بے شک آپ تمام لوگوں کو ضرور ایک دن یعنی قیامت کے دن اٹھا کر جمع کرنے والے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کا بالکل بھی خلاف نہیں کرتا۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ اے ہمارے رب جلیل، جس کو آپ نے دوزخ میں ڈال دیا تو بس آپ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ ایسے ظالم لوگوں کی مدد کرنے والے بھی کوئی نہیں ہوں گے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے ہمارے پاک پروردگار، بے شک ہم نے پکارنے والے کی اس پکار کو سنا کہ اے لوگو، تم اپنے پالنے والے پر ایمان لے آؤ۔ بس ہم نے ایمان لا لیا ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری برائی اور گناہوں کو ہم سے دور کر دیجئے، ہم کو نیک اور آپ کو طلب کرنے والوں کی موت عطا فرمائیے۔ اے ہمارے پاک پروردگار، آپ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ فرمایا ہے آپ ہمیں وہ ضرور عنایت فرمائیے، اور آپ ہمیں قیامت کے وہ ذلیل اور رسوا نہ کیجیے۔ بے شک آپ اپنے وعدے کا خلاف ہرگز نہیں کرتے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. اے ہادی برحق اللہ جل شانہ، آپ ہمارے دلوں کو دین حق سے پلٹنے نہ دیجیے، جیسا کہ آپ نے ہی ہم کو مہتاب الاسلام اپنے دیدار کے راستے کی طرف رہبری فرما دی ہے. بس اب آپ اپنے پاس سے ہم کو رحمت ہی رحمت عطا فرمائیے. آپ بہت بخشنے والے ہیں، آپ بہت بخشنے والے ہیں، آپ ہی بہت بخشنے والے ہیں. بس ہم سب کو بخش دیجیے. آمین. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وهو ارحم الراحمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين محمد المصطفى. ثم الصلاة والسلام على خاتم الأولياء الكاملين وسيد المهتدين وإمام الآخرين والأولين محمد المهدي الموعود المجتبى. ثم صلاة ورضوان على آلهم الطيبين الطاهرين وأصحابهم الراشدين الكاملين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پسے پردہ سماعت کرنے والی عفت ماں اور بہنوں، سب سے پہلے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاتعداد شکر احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنی اس زندگی میں پھر ایک موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر کے فیوز و برکات کو، اس کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو، اس کی عظمتوں کو لوٹ سکیں. میرے مومن بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنانے کے ساتھ ساتھ انسانیت کے اعلیٰ ترین اشرف ترین طبقے میں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں ہمیں پیدا فرمایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور علی نور، نور پر نور، نعمت پر نعمت عطا فرماتے ہوئے مہدی موت پر علیہ السلام کی تصدیق کا بھی ہمیں شرف عطا فرمایا ہے. یہ بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ آج ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں، کوئی سید ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی مرزا ہے، لیکن آج جو ہمیں اس ایک مقام پر جو ہمیں ایک چیز نے جمع کیا ہے، ہمیں ایک ساتھ کیا ہے، وہ ہے مہدی علیہ السلام کی تصدیق ہے. یہ بہت بڑا ہم پر احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہدی علیہ السلام کے صدقے اور وسیلے سے ہی
مہدی علیہ السلام کے طفیل سے ہی لیلۃ خیر من الف شہر والی ایسی عظمت والی، ایسی بزرگی والی، ایسی شان والی رات ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ یقیناً جس طرح سے ہمیں یہ تیاری کی گئی تھی، ہمیں یہ اس طرح سے تیار کیا گیا تھا کہ اگر رمضان مبارک کے فیوز و برکات کو، رمضان مبارک کی رحمتوں کو، برکتوں کو اگر کما حقہ جس طرح سے حاصل کرنے کا حق ہے ویسا اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہمیں امت محمدیہ کو رجب المرجب سے ہی بیدار کیا گیا تھا۔ ایک مختصر سی دعا کے ذریعے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، ہمیں یہ بتایا کہ اگر تم رمضان مبارک کے فیوز و برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تمہیں بیدار ہونا پڑے گا رجب المرجب سے ہی، تمہیں تیاری کرنی پڑے گی رجب المرجب سے ہی، تب ہی تم جا کر رمضان مبارک کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لائق اور قابل بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد یقیناً جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ رمضان مبارک کے فیوز و برکات کو جس طرح سے حاصل کرنا ہے، جس طرح سے رمضان مبارک کی عظمتوں کو حاصل کرنا ہے ویسے حاصل کرنے کی جستجو کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب رمضان مبارک کا مقدس مہینہ جب آغاز ہو گیا، اس کا جب شروع ہو گیا یہ مہینہ، اس کے بعد جو ٹارگٹ دیا گیا ہے، اس کے بعد جو جس چیز پر فوکس کیا گیا ہے وہ یہی رات ہے میرے پاس پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ اسی رات کے لیے جب رمضان مبارک کا مقدس مہینے کا آغاز ہی ہونے والا تھا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور خطبہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، ایک بہت بڑا مہینہ تم پر سایہ فکن کیا گیا ہے، ایک بڑا مہینہ آ گیا ہے، مبارک مہینہ آ گیا ہے۔ اس کی پہلی فضیلت کیا ہے، اس کی پہلی عظمت کیا ہے کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ پہلی ہی فضیلت عظمت یہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی، برکت والی، خیر و بھلائی والی رات ہے۔ تو یہ ہمیں بتلا ہی دیا گیا تھا کہ رمضان مبارک کا جب مقدس مہینے کا آغاز ہو گیا تو شب قدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے فیوز و برکات کی طرف، اس کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی طرف جدوجہد کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ حاضرین محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جس میں حضور اکرم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قد حضرکم هذا الشهر، اے میرے پیارے صحابہ، یقیناً تمہارے پاس ایک مبارک مہینہ آ گیا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس کی ایک رات ایک ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل، خیر و بھلائی والی ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہا، جو اس کی خیر و بھلائی سے، اس کی عظمت اور شان سے محروم رہا تو وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا، اور جو محروم ہوتا ہے وہی بد نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ ہم پر اتنا بڑا احسان ہے مہدی موعود پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہدی موعود پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے وسیلے سے ہمیں یہ لیلۃ الخیر من الف شہر والی عظمتوں والی اور ایسی مبارک رات ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ تو حاضرین محترم، رات بہت بڑی ہے، بہت فضیلت والی ہے، بہت عظمتوں والی ہے، شان والی ہے، لیکن وقت بہت مختصر ہے، وقت بہت مختصر ہے۔ رات جتنی بڑی ہوتی ہے، رات جتنی فضیلت والی ہوتی ہے، اس کے لمحات اتنے ہی نازک ہوتے ہیں، اس کو اتنی ہی سیفٹی کے ساتھ، اس کو اتنی احتیاط کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے۔ حاضرین محترم، یقیناً تمام مہینے اللہ ہی کے ہیں، تمام راتیں اللہ ہی کے ہیں، تمام دن اللہ ہی کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چند دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، چند راتوں پر اللہ تعالیٰ نے بزرگی دی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے۔
اور چند مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں پر عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا منشا کیا ہے؟ اس کا مقصد اور منشا یہی ہے کہ گناہ گار بندے دنیا کی مصروفیت کو چھوڑ کر جب ان بزرگی والی دنوں میں، راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے آپ کو اپروچ کر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس رات کے طفیل میں انہیں ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اپنا قرب، اپنی نزدیکی عطا فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ رات تو ایسی مبارک بابرکت رات ہے، ایسی فضلت والی رات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زین اللیال بلیلۃ القدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام راتوں کو جو زینت بخشی ہے، تمام راتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، اسی رات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زینت بخشی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو بڑی دولت ملی ہے تصدیق مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے طفیل میں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر والی عظمتوں والی بزرگی والی رات ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ رات بہت عظیم ہے، بہت بڑی ہے، بہت فضیلت والی ہے، لیکن ان لمحات کو ہمیں پوری احتیاط کے ساتھ گزارنا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ہمارے سامنے دیکھیے دو چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، ایک ہے ہمارا پاسٹ اور دوسرا ہے ہمارا فیوچر۔ جب ہم اپنے پاسٹ کو یاد رکھیں گے، اس کی ان میں کی گئی غلطیوں کو اگر یاد رکھیں گے، پاسٹ میں کی گئے گناہوں کو اگر یاد رکھیں گے، تو پریزنٹ میں ہم کام کر سکتے ہیں، پریزنٹ میں محنت کر سکتے ہیں اور فیوچر کے لیے تیاری کر سکتے ہیں۔ تو آج کی رات ہمیں طے کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے فضل کرم سے ہمیں دے دیا ہے، ملائکہ کو اپوائنٹ کر رہا ہے، سردار ملائکہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آ رہے ہیں، سلامتی بکھیر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی تیار کرنا ہے کہ اس کے فیوز و برکات کو کیسے لوٹے ہم۔ اللہ تو لٹا رہا ہے، اللہ تو بارش کر رہا ہے، تو اس بارش میں سے چند خطرات بھی اگر ہم پر پڑ جائے تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ اگلے رمضان مبارک تک ایسے ہماری زندگی کر دے گا جس طرح سے ہم نے رمضان مبارک کو گزارنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ ان لمحات کی قدردانی کریں، جو وقت ہمیں ملا ہے، وقت کی جب ہم قدردانی کریں گے تب ہی ہمیں فیوز و برکات ملیں گے۔ جس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جو اس کی بھلائی سے، اس کی خیر سے محروم رہا، وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے، ہم پر کرم ہے کہ ہم پورے ایمان کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پوری سرٹینٹی کے ساتھ اس میں عبادت کرتے ہیں۔ کیونکہ جس طرح سے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو کوئی لیلۃ القدر میں قیام کیا، عبادت کی، لیلۃ القدر کی نماز کے لیے تیاری کی، لیلۃ القدر کی نماز کے لیے ارینجمنٹ کیے، لیلۃ القدر کی نماز کے لیے غسل کیا، لیلۃ القدر کی نماز کے لیے عطر لگایا، لیلۃ القدر کی نماز کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ نماز کی جگہ آیا اور نماز ادا کیا، تو ایمان و احتساباً کنڈیشن لگا دی گئی ہے، کنڈیشن اپلائی کہ ایمان بھی ہونا ہے۔ یہ مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جو رات عطا فرمایا ہے، یقیناً ہم ہی اس کے ثواب کے حقدار ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس رات کو چھپانے کا حکم دیا تھا، ایک معصوم عن الخطا ہستی سے اس رات کو چھپانے کا حکم دیا تھا، تو ظاہر بھی اور امت کو ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ تو یہ رات جب ڈھونڈنے کا حکم دیا تو مل کر رہے گی، تو ملے گی کسے؟ کس کو ملے گی؟ اسی کو جو معصوم عن الخطا ہو، معمور من اللہ ہو، مبعوث من اللہ ہو، جو اپوائنٹڈ بائی اللہ ہو، اپوائنٹڈ فرام اللہ ہو، ہر گناہ سے محفوظ معصوم ہو، بالکل پاک ہو، اسی کو
اسی کے ذریعے ظاہر ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے مہدی علیہ السلام کے ذریعے ظاہر کی اور ہم پورے ایمان کے ساتھ پورے ایمان کے ساتھ اسے ادا کرتے ہیں. اور دوسری شرط جو بیان کی گئی ہے وہ ہے احتساب ہونا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ یہ عبادت، اس رات کی عبادت کرنا ہے کہ ہم عبادت کس لیے کر رہے ہیں، کس جذبے سے کر رہے ہیں، کس کی خاطر کر رہے ہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ اکاؤنٹیبلٹی ہمیں کرنا ہے. تو اس کے بدلے میں اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے پورے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی انعام دیا جا رہا ہے، نعمت دی جا رہی ہے کہ ہم اس کی اگر عبادتوں کو ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ جب ادا کرتے ہیں تو پورے گناہ معاف کر دیے جا رہے ہیں. حاضرین محترم، یہ رات بہت مختصر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اور خاتمہ علیہ السلام کے صدقے وسیلے سے ہمیں یہ رات دیا ہے. ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے دعا کتنی عظیم چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مومن کو دیا ہے دعا، الدعا هو العبادہ. دعا کیا ہے؟ دعا خود ایک عبادت ہے. تو دعا کیسے تقدیر کو بدل دیتی ہے. دیکھیے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے، آپ کی خدمت میں آ کر عرض کرتی ہے کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے کا شرف دیا ہے، آپ کو اتنا بڑا فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے ہیں. تو آپ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ میری قسمت میں، میری تقدیر میں میری اولاد ہے یا نہیں. وہ بے اولاد تھی. تو موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سنتے ہیں. اس کے بعد جب طور سینا پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، ایک عورت نے مجھ سے یہ معاوضہ رکھا کہ اس کی قسمت میں، اس کی تقدیر میں اولاد ہے یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ، اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے، یہ بے اولاد ہی رہے گی. یہ پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویسے ہی اس عورت کو بتا دیتے ہیں. وہ عورت مایوس ہو جاتی، غمگین ہو کر چلے جاتی. کچھ عرصہ گزرتا، عورت کے گھر کے پاس ایک مانگنے والا آتا اور یہ اعلان کرتا کہ ہے کوئی جو مجھے ایک روٹی دے گا تو میں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے اولاد کی دعا کروں گا. تو وہ بے اولاد تھی، اولاد کے لیے پریشان تھی. وہ فوری دوڑے ایک روٹی لے کر اس سائل کے پاس جاتی ہے، مانگنے والے کے پاس جاتی ہے اور روٹی اسے دے دیتی ہے. تو وہ مانگنے والا اللہ سے دعا کرتا ہے کہ الہ العالمین، تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اسے اولاد سے سرفراز فرما دے، اولاد کی نعمت سے اسے سرفراز کر دے. تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اولاد عطا فرما دیتا ہے. اس کے بعد چند روز گزرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس عورت کے گھر سے ہوتا ہے، گھر کے پاس سے اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ عورت کے گھر میں خوشی کا ماحول ہے، بچوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہے، پکارنے کی آواز آ رہی ہے، رونے کی، ہنسنے کی آواز آ رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، عورت سے پوچھتے ہیں کیا ہے. تو وہ عرض کرتی ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے کہا تھا کہ میری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، لیکن ایک سائل آیا تھا، اس نے ایک روٹی کے بدلے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرما دی. تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے. تو نے تو کہا تھا کہ یہ اولاد، یہ بے اولاد ہی رہے گی، اسے اولاد نہیں ہوگی، ماجرا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، جواب سننے سے پہلے ذرا جنگل کی طرف جاؤ، جا کر کوئی انسان کا گوشت کا ٹکڑا لے کر آؤ. جاؤ اور انسان کے گوشت کا ٹکڑا لے کر آؤ. تو اللہ کا حکم ہے. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام فوری جاتے ہیں. ہر ایک سے کہتے ہیں کہ بھائی
ایک جسم کا ٹکڑا دے سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، سو انکار کر دیتے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے جنگل کی طرف جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہوا ہے، جس کا فخر و فاخر میں گزر رہا ہے۔ اس کے بعد جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو عرض کرتا ہے کہ یا نبی اللہ، آپ بہت پریشان دکھ رہے ہیں، ماجرا کیا ہے بتائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مطالبہ رکھا ہے کہ جاؤ جا کر انسان کے جسم کا ٹکڑا لے کر آؤ، تو مجھے کوئی نہیں مل رہا ہے جس کا میں جسم کا ٹکڑا کاٹ کر لے کر اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے موسیٰ ادھر آئیے، میں آپ کو اپنے جسم کا ٹکڑا دیتا ہوں۔ تو وہ چھری لے کر اپنے ایک جسم کا، اپنے بازو سے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر موسیٰ علیہ السلام کو دیتا ہے کہ جائیے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سے پیش کر دیجیے۔ جیسا ہی موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے موسیٰ ذرا رکیے، آپ یہ تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کا ٹکڑا تو منگایا ہے، لیکن کس حصے کا ٹکڑا منگایا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ کون سے حصے کا لے کر آؤ، بس اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر جسم کے حصے کا ٹکڑا لے آؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے جسم کے ہر حصے کا ایک ٹکڑا آپ کو دیتا ہوں، جائیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سے پیش کر لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر بھی تعجب میں ہے اور اس بندے کے عشق پر بھی تعجب میں ہے کہ جس نے اللہ کے حکم پر اپنے جسم کے ہر پارٹ سے، ہر جسم کے ہر حصے سے ایک ایک ٹکڑا نکال کر، پیس نکال کر اللہ کی بارگاہ میں دے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ بتاؤ، میرے اس کہنے پر اس بندے نے اپنے جسم کا ٹکڑا دے دیا، تو اس کے کہنے پر میں کیا اسے اولاد نہیں دے سکتا؟ کیا میں اس پر قادر نہیں ہوں کہ جس کی قسمت میں، جس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے، لیکن کسی کے دعا کرنے سے میں تقدیر کو بھی بدل دیتا ہوں؟ تو میرے پیارے مومن بھائیوں اور بہنوں، آج ہمیں اپنی تقدیر کو بدلنا ہے، آج ہمیں اپنے آپ کو سچا اور پکا مہذبی بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں انعامات سے سرفراز کر دیا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت عطا فرما دی ہے، تصدیق مہدی کی اتنی بڑی دولت عطا فرما دی ہے۔ ہم ہی لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی تمام فضائل کو، برکتوں کو، عظمتوں کو حاصل کرنے کے حقدار ہے، تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ جسم کا ٹکڑا نہیں مانگ رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی عبادت مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہمیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہمیں کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنے دن و رات گزارنا ہے، ہمیں حلال کو اختیار کرنا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حاضرین محترم، جب ہم ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس پر عمل کریں گے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے اگر ہم اسے رکیں گے تو تب ہی اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو قبول کرے گا۔ تو آج لیلۃ القدر خیر من الف شہر میں ہمیں یہ تحیہ کرنا ہے، ہمیں یہ قوت لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اتنی بڑی دولت سے سرفراز کر دیا، اتنی بڑی دولت سے ہمیں عنایت فرما دیا ہے، تو ہمیں اس دولت کے تحفظ کے لیے اپنے ایمان کو امپورٹنسی دینا ہے، اپنے عقیدہ کو امپورٹنسی دینا ہے۔ اور جو مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس طرح سے ارشاد فرمایا ہے کہ دربہ منی دریا منی پیش منی ورنہ منی پیش منی دریا منی، اگر تم مجھ سے ہو، میرے احکام پر چلتے ہو، میرے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہو، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہو، میں نے تمہیں جس کا حکم دیا ہے، میرے ٹیچنگز اور میرے میسج کو اگر فالو کرتے ہو، اور اگر یمن میں بھی ہو تو تم میرے قریب ہو، اور اگر میرے قریب بھی رہ کر تم میرے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے، میرے میسج کو نہیں اختیار کرتے، دنیا کی محبت کو نہیں چھوڑتے، اللہ کے ذکر میں نہیں رہتے، تو جان لو تو تم گویا یمن میں ہے جس۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی دولت سے سرفراز کیا ہے، تو اس دولت کی حفاظت کے جتن کرنا چاہیے۔ آج ہر جگہ سے فتنے آ رہے ہیں، ہر جگہ سے ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے بڑا ہمارا جو ڈرا بیک ہے وہ ہم مہدی علیہ السلام کے تعلیمات کو چھوڑ دیے ہیں، مہدی علیہ السلام کی تعلیمات سے روگردانی کر رہے ہیں، مہدی علیہ السلام کے پیغام کو پیٹ دکھا رہے ہیں۔ تو ہم پر یہ لازم ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں جو انمول دولت سے سرفراز کیا اس کی حفاظت پہ جتن کرے، اپنے دن و رات کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کو ہم مہذبیت تعلیمات سے آشکار کرے، ان کو تعلیم دے، اور تعلیم دینے کا سب سے بہترین طریقہ، اعلیٰ ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم خود عملی پیکر ہو جائے۔ عمل ہم خود کریں تو یقیناً ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھ کر عمل کرنے کی طرف راغب ہوں گے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جو ہمیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر والی عظمتوں والی بزرگی والی جو رات ہمیں عنایت فرمایا ہے، اس کو کما حق و اس کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وسیع رحمت سے، اپنی غفاریت سے، اپنی رحمت سے، اللہ تعالیٰ رحمانیت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں توفیق دی تھی کہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں ایک متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی بسر کرنے کی، ہمیں اس کو کنٹینیو رکھتے ہوئے اگلے رمضان مبارک تک ہم متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی بسر کریں، حلال کو پوری محبت کے ساتھ اختیار کریں اور حرام سے پوری نفرت کے ساتھ اس کو چھوڑتے رہیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، اللہ الہنا، القرآن والمہدی امامنا، السلام علیکم ورحمۃ عاشق مہدی بنایا ہے خدا، آپ کے دامن میں لایا ہے خدا، عاشق مہدی بنایا ہے خدا، حق کے عرفان کی ملی ہم کو شراب، حق کے عرفان کی ملی ہم کو شراب، اٹھ گئے نظروں سے اب سارے حجاب، نام مہدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام سے پڑھ کے جس نے بے کسوں کی دستگیر کی، دستگیر کی، سلام سے پڑھ کے جس نے بادشاہی میں فخر کی، ہاں فخر کی، سلام سے پڑھ، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاند تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاند تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، ہاں بچھونا تھا، سلام اس پر، سلام اس پر کہ سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا،
دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو مسجد کے لیے پتھر اٹھاتا تھا، ہاں اٹھاتا تھا، سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو خبائیں دی، ہاں خبائیں دی، سلام اس پر، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، ہاں وہ سوتا تھا، سلام اس پر، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عبادت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عبادت ہے، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، ہاں جی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فخری کی، ہاں فخری کی، سلام اس پر۔